آج کا یہ اجتماع، اس کی آواز، اس کی نمائندگی پوری قوم کی طرف سے ہے، پوری امت مسلمہ کی طرف سے ہے۔ آپ آج صرف جمعیت علماء کی آواز نہیں ہیں، آپ پورے پاکستانی قوم کی آواز ہیں، آپ پورے ملک و ملت کی وحدت کی آواز ہیں، آپ امت مسلمہ کی آواز ہیں، امت مسلمہ کی وحدت کی علامت ہیں۔ اور میں پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اجتماع، یہ پاکستانی قوم کے جذبات کی علامت ہے۔ اور یاد رکھو، پاکستانی قوم اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہے۔ پاکستان کے عوام مسجد اقصی کی آزادی کے لیے ایک صف ہیں۔ پاکستان کے عوام حرمین الشریفین کی حفاظت کے لیے یکجا ہیں، اور پاکستان کے عوام اپنے وطن عزیز کی دفاع کے لیے ایک مورچے میں کھڑی ہے اور اپنے وطن دفاع کو اپنے لیے افتخار سمجھتی ہے۔ اسرائیلی صہیونیت اور ہندوستان یہ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، یہود و ہنود باہمی طور پر متحد ہیں۔ پاکستان کو واضح طور پر اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا سرکاری اعلان کریں، لیکن حکومت کرے نہ کرے، آج کے حالات نے بتا دیا، آج کے دنوں نے بتا دیا، ایک ہفتے نے بتا دیا کہ اسرائیل اور ہندوستان ایک قوت ہیں، اور اسی پاداش میں انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا۔ لیکن پاکستان نے جس طرح ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے، میں پاکستان کی دفاعی قوت اور دفاعی قیادت کو اور بری افواج کے جانبازوں کو اور فضائی افواج کے ہوابازوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فتح آپ کو مبارک ہو، یہ قوم کو مبارک ہو، یہ ملت کو مبارک ہو۔ اور عرب دنیا کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان آج اس پوزیشن میں ہے کہ انشاءاللہ مسجد اقصی کی آزادی کے لیے بھی کردار ادا کرے گا اور حرمین کی حفاظت کے لیے بھی کردار ادا کرے گا۔ ہم آج ایک بار پھر اپنے اس موقف کو دہراتے ہیں کہ اسرائیل ایک ناجائز بچے کی حیثیت رکھتا ہے، اور فرنگی سازشوں کے نتیجے میں یہ ایک خنجر ہے جو ہمارے عرب بھائیوں کے پیٹھ میں گھونپ دیا گیا ہے، اور آج بھی اس خنجر سے پیدا ہونے والے زخم سے خون رس رہا ہے۔ آج بھی ہمارے عرب بھائی، فلسطینی بھائی خون میں نہا رہے ہیں۔ 60,000 مسلمانوں کی جانیں جا چکی ہیں، اور اسرائیل کہتا ہے کہ ہم تو دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ اپنے چارٹر کی بنیاد پر پوچھے ان سے، انسانی حقوق کے چارٹر کی بنیاد پر، جنیوا انسانی حقوق کنونشن، یہ اپنے چارٹر کی بنیاد پر ان سے پوچھے کہ کیا بچوں کو قتل کرنا، عورتوں پر بمباری کرنا، اس کو کس زمرے میں آپ دفاعی جنگ کہہ رہے ہیں؟ پورے امت مسلمہ سے کہنا چاہتا ہوں، امت مسلمہ کی قیادت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی قیمت پر فلسطینیوں کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کسی قیمت پر اپنے عرب بھائیوں کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آج بھی وقت ہے مسلم حکمران یہ عہد و پیمان کریں، واضح طور پر عملی اقدامات کے ذریعے سے ثابت کریں کہ وہ فلسطین کے عوام کے ساتھ ہیں، فلسطین کے شہداء کے ساتھ ہیں، ان کے خاندانوں کے ساتھ ہیں، فلسطین کے مجاہدین کے ساتھ ہیں۔ میرے محترم دوستو، ایک ہفتہ ہوئے پہلگام میں ایک واقعہ ہوا جس میں سیویلین لوگوں کو قتل کیا گیا،
پاکستان نے اس پر اپنی تشویش کا اظہار کیا، لیکن ہندوستان نے 10 منٹ کے اندر FIR بھی درج کر لیا، پاکستان پر الزام بھی لگا دیا اور پاکستان کو اس کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ مودی جی، آپ کشمیر میں اپنے لوگوں کو امن نہیں دے سکے، آپ کی اپنی سیکورٹی ناکام، اپنی ناکامی کو پاکستان کے سر تھوپنا، یہ ایک سیاسی ہتھیار تھا جو تم نے استعمال کیا۔ تم نے اس کو ہندو مسلمان دشمنی کی طرف لے جانا چاہا، اور جس ہندوستان نے تم پر اعتماد کم کیا، آج تم کچھ اتحادیوں کے سہارے حکومت کر رہے ہو۔ تم نے کشمیر کے اندر آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کی، تم نے کشمیر کی مخصوص آئینی حیثیت کا خاتمہ کیا، اور تمہارا یہ خیال تھا کہ اب کشمیری مسلمان وہ ہماری تائید کے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ لیکن کشمیر میں الیکشن ہوا اور تمہیں تاریخ کی ذلت آمیز شکست سے دوچار کر دیا۔ کشمیریوں نے آپ کو بتا دیا کہ مودی جی، اب آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ کا کارڈ ختم ہو چکے ہیں۔ یہی پہلگام کا واقعہ اس نے ہندوتوا کارڈ کے طور پر استعمال کیا، اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا، ہندوستان میں ہندو مسلمان کے فساد کے لیے استعمال کیا، لیکن ایسا ناکام ہوا، ایسا ذلیل و رسوا ہوا کہ آج وہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ تم نے پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی، تم نے عالمی معاہدات کو سبوتاژ کیا، لیکن ہم نے تو معاہدے کے تحت 3 دریا آپ کو دیے تھے اور 2 اپنے پاس رکھے تھے، لیکن انشاءاللہ اب 5 دریا آپ کے ہمارے حوالے ہوں گے اور تم 1 دریا کا پانی بھی نہیں روک سکو گے۔ یہ آبی جارحیت ہے، اور ہم نے آپ کو آبی جارحیت کا بھی منہ توڑ جواب دینا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان آباد اور شاداب رہے گا، اور ہندوستان کی کوششیں کہ پاکستان بنجر ہو جائے، اس خواہش میں ہندوستان خود بنجر ہو جائے گا۔ تم نے طاقت کے ذریعے پاکستان کو مجبور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان اپنے اس نیت میں اور اپنے اس ارادے میں مکمل ناکام ہو چکا ہے۔ گزشتہ رات جب پاکستان نے اس کا جواب دیا اور جواب دے کر ان کے تمام اسلحے کے ذخائر کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے ایئرپورٹوں کو تباہ کر دیا، ان کو جہازوں کو اڑنے کے قابل نہیں بنایا، اور اسرائیل اور فرانس نے ان کو جو جہاز مہیا کیے تھے، راکٹ مہیا کیے تھے، اسلحہ کا سامان مہیا کیا تھا، وہ دھوئیں کا ایک لہر بن گئی اور ڈھیر ہو گئی اور بے حس ہو گئی، اور الحمدللہ پاکستان نے ان کی قوت کے غرور کو تباہ و برباد کر دیا۔ پاکستان کے ہوا بازوں نے بیک وقت ہوا میں اڑ کر اپنے سرحدات کا بھی دفاع کیا، ان کے ٹھکانوں پہ جا کر حملے بھی کیے، کامیابی سے واپس آئے، اور جن ممالک نے پاکستان کی مدد کی تھی، میں سمجھتا ہوں ہمارے دوستوں نے دوستی کا حق ادا کر دیا ہے، اور ان کی امداد اور تعاون نے ہندوستان کی دفاعی قوت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہر چند کے ہمارے اختلافات بھی ہیں، ہر چند کے ہمارے تحفظات بھی ہیں، ہر چند کے ہماری ناراضگیاں بھی ہیں، لیکن جب ملک کی بقا کا سوال آئے گا تو سب سے پہلے جمعیت علماء نے آواز دی کہ پوری قوم ایک صف ہے، اور آج ہم اپنے اختلافات کو بھول رہے ہیں۔ عالمی قانون کے تحت اور اقوام متحدہ کے قانون کے تحت پاکستان کو
دفاع کا حق حاصل ہے. ہم نے دفاع کیا ہے تو عالمی قانون کے تناظر میں کیا ہے. ہم نے جارحیت نہیں کی. تمہاری جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے. آئندہ بھی ہمیں اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے. ہم پرامن ذرائع سے تنازعات کا حل چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ طاقت استعمال کریں گے تو پاکستان کی طاقت کا اندازہ تم نے لگایا ہے. تم کل ایک راکٹ مارو گے، ہم 100 راکٹ ماریں گے اور تمہاری قوت کو برباد کر دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.